جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ مائک کی خرابی کی وجہ سے آواز پیچھے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. پیچھے جو حضرات تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا بیان ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں جو خاص بیان کی گئی ہیں اس کے متعلق نکاح سے وہ آپ کو انشاءاللہ جب مائک ٹھیک ہوگا تو بیان کر دی جائیں گی. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح کو مسجد میں کیا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم النکاح وجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو. یہ عالم یہاں امر کا صیغہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے. حالانکہ جب کوئی چیز کا حکم اللہ کے رسول دے دیں تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہاں فقہا کہتے ہیں کہ امر کے صیغے کے باوجود بھی نکاح مسجد میں واجب نہیں ہے، یا نکاح کا اعلان کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. یہاں امر جو آیا ہے یہ استحباب کے لیے آیا ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں، ورنہ اگر وجوب کے لیے ہوتا تو نکاح کا اعلان بالکل ضروری اور فرض کے درجے میں ہو جاتا.
اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو مسجد میں کیا کرے، اور مسجد میں کرنے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی جا چکی. یعنی مسجد ایک تو خود اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مسجد میں آ جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے پناہ میں آ گیا. مسجد میں ہر وقت فرشتوں کا اجتماع رہتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں فرشتوں کا اجتماع ہی رہے گا. اور دوسری بات، مسجد میں بہت سارے مصلی ایسے ہیں جو اللہ کے بہت قریبی ہیں، جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، یا ان کا عمل جو ہے اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. تو مسجد میں نکاح کریں گے، نماز کے بعد نکاح ہوگا تو فرشتوں کی شرکت تو رہے گی. تو جو حضرات اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ ہمارے نکاح کی مجلس میں شریک ہوں گے اور ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے، تو اللہ ان کی برکت اس ہونے والے نکاح میں اللہ رب العزت تمام عمر کے لیے خیر و عافیت ڈال دیں گے، خیر و عافیت کا فیصلہ کر دیں گے. یہ فائدہ. اور تیسرا، دیکھیے نکاح جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ جو اصل پہلو ہے اس اصل پہلو کی طرف توجہ نہیں دیتے. نکاح کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نکاح ایک دنیاوی رسم و رواج ہے، ایک بندھن ہے، یا یوں سمجھ لیجیے ہم کہتے ہیں کہ بس ایک رسم ہے دنیا، بس اس میں ہم لوگوں کو اکٹھا کر لیں، رشتہ داروں کو بلا لیں، خوشی منائیں، کھانا پکائیں، لوگوں کو کھلائیں اور تھوڑی بہت تفریح کر لیں. یہ ہم نکاح کے موقع پر یہ چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ نکاح کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ نکاح کا سب سے اہم پہلو جو ہے اس کا مسنون ہونا ہے. نکاح یہ مسنون ہے، سنت ہے. اس پہلو کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. یعنی دولہا بھی نیت نہیں کرتا ہے کہ میں ایک سنت کی ادائیگی کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اور صرف یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ من سنن المرسلین ہے. یعنی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے. میں نے کہا 2 پیغمبر صرف ایسے گزرے ہیں جو نکاح جن کا نہیں ہوا ہے، جن میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کو حسور بنایا. حسور کا مطلب کہ تمام مردانہ صلاحیت ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی تھی، نعوذ باللہ. شریف ایسا نہیں ہے کہ مردانہ صلاحیت نعوذ باللہ ان کے اندر موجود نہیں تھی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. مردانہ صلاحیت پوری موجود تھی ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو حسور بنایا. حسور کہتے ہیں کبھی بھی جس کے دل میں کسی لڑکی کا، کسی عورت کا خیال پیدا نہ ہو. تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت، ان کی صفت یہ تھی کہ کبھی بھی ان کے دل میں کسی لڑکی یا عورت کا خیال پیدا نہیں ہوا. یہ صرف انہی کی خصوصیت، یہ بھی نوٹ کر لیجیے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ خصوصیت تو صرف یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ ان کو اللہ نے حسور بنایا. لیکن اگر کوئی شخص ان کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں حسور ہوں، یعنی میرے دل میں کسی لڑکی کا، کسی عورت کا خیال پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کہے کہ میں بالکل حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح حسور ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ لعنتی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس کی بات پر کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کوئی بھی انسان یہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ انسانی فطرت سے ہٹ کر دعویٰ کر رہا ہے. وہ صرف حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، اللہ نے انہی کے ساتھ اس کو خاص کیا تھا. باقی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں غیر جنس کی طرف انسان کا میلان نہ ہوتا. اللہ نے اس فطرت کو انسان کی، اللہ نے اس صفت کو انسان کی فطرت میں داخل کر دیا. مرد ہے،
عورت کا خیال اس کو لازمی آنا ہے. عورت ہے، مرد کا خیال اس کو لازمی آئے گا. ایسے کوئی بھی عورت نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کبھی بھی میرے دل میں مرد کا خیال نہیں آتا. مرد ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی عورت کا خیال نہیں آتا. تو نکاح کو مسجد میں کریں. نکاح کو مسجد میں کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اس میں بہت ساری خرافات سے بھی بچ جاتے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ یہ سنن المرسلین ہے، سنن الانبیاء ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس واسطے جب بھی نکاح کریں تو اس میں اس نیت کو شامل کر لیں کہ میں نکاح ایک سنت جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، میں اس طریقے کے مطابق اس نکاح کو انجام دے رہا ہوں. دیکھیے ہماری جتنی بھی عبادتیں، وہ عبادتیں کچھ دیر تک رہتی ہیں پھر ختم ہو جاتی. ہم کوئی بھی عبادت کریں، وہ عبادت شروع ہوئی پھر اس کو ختم ہونا ہے. چاہے آپ مثال کے طور پر 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، آپ 2 گھنٹہ پڑھیں، 3 گھنٹہ پڑھیں، ختم ہو جائے. قرآن کی تلاوت آپ نے شروع کی، آپ 1 گھنٹہ پڑھیں گے، 2 گھنٹہ پڑھیں گے، 3 گھنٹہ پڑھیں گے، جتنا بھی چاہیں گا آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بند ہو جائے گی. نماز ہے فرض، 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، 12 منٹ میں ختم ہو جائے گی، 7 منٹ میں ختم ہو جائے گی. یعنی جتنی عبادتیں ہم دنیا میں انجام دے رہے ہیں نا، وہ بہت مختصر ہے نکاح کے مقابلے میں. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے نکاح ایک عبادت ہے. عبادت کیسے؟ جب ہم یہ نیت کریں گے، اگر ہم رسم و رواج کے پابندیوں میں بندھے رہیں گے، ہم اس نیت سے نکاح کر رہے ہیں کہ بس ایک دنیاوی بندھن ہے، یہ ایک سماجی بندھن ہے، ایک سماجی یا کہہ لیجئے کہ معاشرتی بندھن ہے، ہم اس واسطے نکاح کر رہے ہیں. اس پہ عبادت کا ثواب نہیں ملے، بلکہ ہم یہ نیت کریں کہ یہ نکاح ایک سنت ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے اور نکاح کرنے کے لیے کہا ہے. اس واسطے میں اللہ کے رسول کی اور تمام انبیاء کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، تو پھر یہ عبادت بنے گی. اور جب یہ عبادت بن گئی تو نکاح سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے، ایک لڑکے نے 20 سال کی عمر میں نکاح کیا. اب اس کی عمر جو ہے 80 سال ہو گئی، پوری عمر اس نے 80 سال پائی. 20 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، 80 سال اس کی عمر پوری ہوئی. تو یہ 60 سال جو درمیان کے ہیں، یہ سارے کے سارے جب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھا رہے گا، یہ عبادت کا میٹر جو اس کا چلتا رہے گا. یہ عبادت کا میٹر کب تک چلے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے، جب تک اس کا نکاح برقرار ہے. تو اتنی بڑی عبادت تھی. لیکن اتنی بڑی عبادت کب ہوگی؟ میں نے کہا جب ہم اپنی نیت کو اس سنت کے مطابق کریں گے. تب جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے یا عیاشی کرنے کے لیے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے اگر ہم نکاح کر رہے ہیں تو پھر یہ عبادت بن ہی نہیں سکتی. اور نکاح کے بعد دیکھیے بہت ساری خرابیاں جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کے اندر ہوتی ہے، لڑکیوں کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. دونوں کو سمجھداری سے کام کرنا چاہیے، چاہے لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں. میں نہیں کہتا کہ لڑکی والے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ساری کی ساری لڑکی کی ہی ہوتی. لڑکا اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، وہ کتنی بھی اس کو مطلب ستائے یا کچھ برا بھلا اس کو کہے، لیکن پھر بھی وہ لڑکا برداشت کرتا ہے. لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے لڑکا ہے، اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے، لیکن حاکم ہونے کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں اس کی برداشت کر رہا ہے. جب برداشت کی حد ہوتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے جدائی کا ہو جاتا ہے. تو دونوں کو سمجھداری سے کام. اللہ رب العزت نے
مرد اور عورت کو لباس سے تعبیر کیا ہے قرآن کریم میں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اب بتائیے آدمی لباس پہن رہا ہے, بھائی ہم لباس پہنے ہوئے, اس لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ اس لباس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کے جو بھی عیب ہیں اس کو چھپا دیا ہے. بھائی کسی کو پھوڑا ہو گیا ہے, داغ پڑ گیا ہے, لباس پہن لیا نظر نہیں آ رہا, بائی پاس آپریشن ہوا ہے کسی کا اور اس کے نشانات اس کے سینے پر ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی دیکھ لے اس کو تو عجیب سا لگتا ہے, لیکن لباس پہننے کی وجہ سے وہ بائی پاس کا جو نشان تھا وہ چھپ گیا. لباس نے اس نشان یعنی اس عیب کو چھپا دیا ہے, یا یوں کہہ لیجیے جو بھی جسم کے اندر پھوڑی پھنسی کے جو داغ تھے اس لباس نے اس کو چھپا دیا. تو اللہ نے لباس کیوں کہا؟ اس واسطے کہا کہ جس طریقے سے لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے ایسے ہی میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں, ایک دوسرے کو نظر انداز کریں, ایک دوسرے کو سمجھ کر لیں. اور دوسری بات کہ اگر لباس کے اندر کوئی تیسری چیز داخل ہونے لگتی ہے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتی ہے, ہم اس کو فوراً نکال کے باہر کر دیں. بھائی میرے لباس کے اندر اگر کوئی کیڑا چلا گیا, کوئی تنکا چلا گیا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو فوراً باہر نکال دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس لباس کے اندر میں نے کسی دوسری چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی کبھی کبھی لڑکی والوں کو لڑکی کی سہیلیاں ان کا دماغ خراب کرتی ہیں, ایک سے پلان ان کو بتاتی ہیں, یعنی یہ تیسرا شخص ہے تو درمیان میں آ رہا. جس طریقے سے لباس کے اندر کوئی کیڑا یا کوئی تنکا چلا جاتا ہے ہم اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں, ایسے ہی لڑکی کو چاہیے کہ اگر اس کی کوئی سہیلی یا اس کی کوئی کتنی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, اگر شوہر کے خلاف اس کو اڑگلا رہی ہے یا شوہر کے ماں باپ کے خلاف اس کو اڑگلا رہی ہے تو اس کی بات کو اگنور کر دے, اس کو نکال کے باہر کرے. ایسے ہی اگر لڑکا اس کے دوست یا اس کے قریبی رشتے دار اس لڑکی کے بارے میں یا لڑکی کے ماں باپ کے بارے میں کچھ سمجھا رہے, کچھ غلط کہہ رہے ہیں, تو اس لڑکے کو چاہیے کہ اس کو اگنور کرے, اس کو نظر انداز کرے. تو یہ اللہ رب العزت نے ایسے لباس نہیں کہا. اب لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بھائی میرے بدن سے قریب لباسی تو میاں بیوی کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, بالکل ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے. اگر کبھی نا اتفاقی ہو جائے تو مسئلے کا حل ہے اس کو آپس میں بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے. کچھ لڑکیاں تو کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ خواہ مخواہ اپنے ساس سے اپنے شوہر سے بھی لڑتی ہے. بس ان کا ٹارگیٹ کیا رہتا ہے, بس کسی طرح شوہر جو ہے میرے انڈر میں آ جائے, میرے قبضے میں آ جائے بس. اس واسطے کبھی بھی لڑکے کے گھر والوں کی کوئی بھی بات ان کو برداشت نہیں ہوگی. ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ نے, آپ اس کو لطیفہ میں کہہ سکتے ہیں لیکن اگرچہ پیش آیا ہو. لکھا ایک عورت جو ایک حکیم صاحب کے پاس گئی اور بہت رونے لگی, اتنا روئی وہ حکیم صاحب پریشان ہو گئے. بولی کیا بات ہے بیٹی؟ بولے کیا بات ہے بیٹی, اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا حکیم صاحب آپ میری عزت کے علاوہ جو کچھ آپ مجھ سے مانگیں گے نا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, بس میری ایک بات مان لیجیے. حکیم صاحب نے کہا اتنا رو رہی ہو, پہلے بیٹھو تو پہلے پوری بات تو بتاؤ کیا ہے. اس نے اپنی ساس کی جو ہے برائی شروع کر دی. کہا میری شادی ہو گئی ہے, اب میری ساس میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے اور ساس میرے شوہر جو اس کی بہنیں میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہیں, مطلب مجھے سکون نہیں ہے اس گھر میں. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی زہر کی پڑیا دے دیں کہ میں اس عورت کو بڈھی کو کھلا دوں اور وہ دنیا سے چلی جائے. حکیم صاحب بھی بہت سمجھدار تھے, دیندار تھے. عورت کی بات سن کر سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے. حکیم صاحب نے کہا
بالکل صحیح کہہ رہی ہو. تمہاری بات سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ساس بہت ظالمہ ہے اور اس کو تو اس دنیا میں رہنے کا اب حق ہی نہیں ہے, اس کو تو مٹی کے نیچے چلے جانا چاہیے. تو عورت بولی ہاں لگتا ہے کہ انسان میری بات سمجھ گئے. کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے, لیکن میں تم کو زہر کی پڑیا دینے سے پہلے میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو میں تم کو زہر کی پڑیا دے دوں گا, تمہاری ساس مر جائے گی, لیکن میں اس کو ایک بارگی مارنا نہیں چاہتا ہوں. میں اس کو سلو پوائزن کہتے ہیں نا, دھیرے دھیرے زہر دینا. میں اس کو ایسی پڑیا دیتا ہوں جس میں دھیرے دھیرے زہر جو ہے اس کی بدن میں سرایت کرے گا. اگر میں ایک بارگی ایسی پڑیا دے دوں کہ تم اس کو کھلا دو اور مر جائے, تو تمہارے نام بھی بل پھٹے گا اور میرے نام بھی بل پھٹے گا. تم بھی پکڑی جاؤ گی, میں بھی پکڑا جاؤں گا کہ حکیم صاحب نے زہر دیا تھا. تو عورت سمجھ گئی, کہا ٹھیک ہے, آپ کوئی ایسی پڑیا دیں کہ وہ 40 دن کے اندر 50 دن کے اندر اس بڑھیا کا کام تمام ہو جائے. حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے, یہ پڑیا لے جاؤ اور روزانہ اس کو دودھ کے ساتھ دینا. جب رات میں سونے لگے تو دودھ کے ساتھ اس کو دے دینا. اور ایک بات میری نوٹ کرو, تم اس درمیان میں اپنی ساس سے کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرو. ان کو ٹائم سے کھانا دو گی, ان کے کپڑے پریس کر کے دو گی, ہر وقت تم کو اماں اماں کہو گی. یعنی جو کچھ ہوتا ہے جو ایک بیٹی کرتی ہے اسی طریقے سے تم اپنے ساس کے ساتھ کرو. کہا ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس وجہ سے کہ ابھی دیکھو تمہاری لڑائی تمہاری ساس سے ہو رہی ہے اور پورے محلے والوں کو پتا ہے. اگر تم ویسے ہی لڑتی رہے پہلے کی طرح, وہ مر گئی تو تم پھنس جاؤ گی, کہیں گے کہ ہو نہ ہو کسی نے زہر دیا ہے. کہا حکیم صاحب آپ تو بہت اچھی بات بتائے, ہاں ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں. اب دیکھیے عورت کی فطرت ہے, وہ گئی اور حکیم صاحب کے نسخے کے مطابق جو ہے ساس کو روزانہ دودھ میں ملا کے وہ پڑیا کھلا رہی ہے اور روز کپڑے پریس کر رہی ہے, ٹائم سے کھانا دے رہی ہے, ہر وقت امی امی کہہ رہی ہے, آگے پیچھے لگی رہتی ہے. اب ساس ہے, ظاہر سی بات ہے, پہلے ان دونوں کا تعلق جو تھا وہ ساس بہو کا تھا, لیکن اب ان دونوں کا تعلق ماں اور بیٹی کا ہو گیا. بھائی ساس اور بہو میں لڑائی ہوتی ہے, ماں اور بیٹی میں لڑائی نہیں ہوتی. تو اب یہ منظر پلٹ گیا. جب اس نے اتنی خدمت کی تو اس ساس نے اس کو اپنی بیٹی سمجھ لیا اور لڑائی جو ہو رہی تھی وہ رک گئی. 25 دن ہوئے تھے, وہ عورت پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچی اور کہا حکیم صاحب زہر تو آپ نے دے دیا ہے, ہو سکتا ہے وہ مر جائے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوئی اس کا اینٹی آپ تیار کریں, میں اپنی ساس کو مارنا نہیں چاہتی ہوں. بولا کیوں؟ بولے اس وجہ سے کہ اب ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہی نہیں, اب میری ساس مجھ کو بیٹی کی طرح جانتی. اب مجھے ڈر لگ رہا کہیں وہ زہر کی پڑیا کھا لیا ہے میری ساس نے اور کہیں مر نہ جائے. آپ اس کا تریاق کوئی اینٹی تیار کریں آپ اور کھلا دیں. تو حکیم صاحب مسکرائے اور کہا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ تم جب آئی تھی تب میں سمجھ گیا تھا, میں نے تمہاری ساس کو زہر کی پڑیا نہیں بلکہ طاقت کی پڑیا دی. یہ جو 10 بچی ہوئی ہیں تمہارے پاس, اس کو جو ہے اس کو بھی کھلا دو, اس سے اس کے بدن میں طاقت آئے گی. ابھی میں تم کو سمجھاتا ہوں. بولے تمہارے درمیان میں لڑائی کیوں ہو رہی تھی؟ لڑائی اس وجہ سے ہو رہی کہ تم ان کو اپنی ساس سمجھ رہی اور وہ تم کو اپنی بہو سمجھ رہی تھی, لیکن جب معاملہ یہ ہو گیا کہ تم ان کو اپنی ماں سمجھنے لگی اور وہ تم کو اپنی بیٹی سمجھنے لگی, تو پھر معاملہ ختم ہو گیا اور جو لڑائی ہوتی تھی وہ لڑائی بھی بند ہو گئی. اس لیے اس حکیم صاحب نے اپنی ترکیب سے جو ہے وہ عورت کو محبت کرنے پر آمادہ کر دیا, یعنی ساس. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ایسے بہت سارے واقعات کہ ان کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا مولانا صاحب ایسی تعویذ آپ مجھے دے دیں کہ میرا شوہر جو ہے میرے بالکل قبضے میں آ جائے. یہ بہت ساری عورتیں کرتی کہ آپ مجھے کوئی سی تعویذ بنا دینا کہ شوہر میرے بالکل قابو میں رہے, جتنا میں کہوں اتنا ہی کرے اور اس کے ماں باپ جو کہتے ہیں وہ نظر انداز کرے. یہ بہت سارے لوگ تعویذ مانگتے ہیں, بہت ساری لڑکیاں. تو آئی حکیم مولانا صاحب کے پاس, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس.
تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو تعویذ تو دیتا ہوں. کہا لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ کہا عمل میں تم کو بتاتا ہوں، بس میں تم کو تعویذ لکھ کے دوں گا، تم کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب تمہارا شوہر گھر آئے تو تم کچھ مت کرنا، اس تعویذ کو تم اپنے منہ میں دبا کر بیٹھ جانا بس. سوچنے لگی بہت آسان عمل ہے. تو تعویذ دینے والے تو بہت لمبا لمبا سفر کرواتے ہیں، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، یہ عمل کرنا وہ عمل کرنا ہے، تو بہت آسان سا عمل ہے، میں تو اس کو جھٹ سے کر لوں گی. تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو جیسے ہی شوہر تمہارے گھر آئے، اب یہ پہلے دیکھ لو کہ شوہر کے آنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر فوراً منہ میں رکھ لینا. تعویذ لے کے چلی گئی. جیسے ہی شوہر کے آنے کا وقت ہوا تعویذ کو منہ میں رکھ لیا اس نے. اب شوہر گھر میں داخل ہوا تو روز کی طرح جو ہے لڑائی جھگڑا کچھ نہیں. جو پہلے مطلب آتے ہی کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، میں اتنے دیر سے کیا کر رہی ہوں، یہ سب جو چیزیں تھیں وہ کچھ نہیں. چپ. شوہر سلام کر رہا ہے، بس سلام کا جواب دے کے چپ، کچھ بھی نہیں بول رہی. شوہر سوچنے لگا بھائی ایک دن میں کیا بات ہو گئی. گیا، ظاہر سی بات ہے فطری محبت جو ہوتی ہے بیوی سے شوہر کی وہ جوش مارنے لگی، اور گیا پیار کیا بیوی کو اور کہا کیا بات ہے آج تم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہو، تمہارا موڈ بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی. وہ اپنے دل میں سوچ رہی ہے کہ واہ کیا مولانا صاحب نے تعویذ دی ہے، ایک ہی دن میں اس کام کرنا شروع کر دیا. اس نے مولانا صاحب نے اتنی اچھی تعویذ دی کہ ایک ہی دن میں کام کرنا شروع کر دیا اس نے. حالانکہ مولانا صاحب نے کیا کہا تھا کہ صرف منہ میں دبا کر اس کو رکھنا، تم کچھ بولنا نہیں. لڑائی کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ وہ بول رہی تھی زیادہ، اس وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی. اب وہ چپ ہے تو شوہر کی فطری محبت جوش مار رہی ہے، اور شوہر جا کے اس سے محبت کی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب چیزوں کو نظر میاں بیوی کے اندر درمیان میں نہ چاقی نہ اتفاقی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. یہ ازدواجی زندگی گزارنے کا سنہری اصول پیر ذوالفقار دامت برکاتہم نے جو ہے کتاب لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیں، بہت بہترین کتاب ہے. ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، بہت اچھی کتاب ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو واقعیت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں کتنی تلخیاں ہیں، ہم اس کو کیسے خوشگواری میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو دوستو نکاح کے بعد شوہر کے یا کہہ لیجیے کہ لڑکے کے دو ماں باپ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکی کے بھی دو ماں باپ ہو جاتے ہیں. ایک تو جس سے پیدا ہوا وہ، اور دوسرے جس نے اس کو اپنی لڑکی دی. اور اسی طریقے سے لڑکی کے بھی دو ماں باپ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ پیدا ہوئی ہے اور جہاں وہ جا رہی ہے. تو دونوں کو ماں باپ کی نظر سے دیکھنا، دونوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ یہ، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کے ساتھ یا داماد جو ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. یہ بیٹے کے طریقے سے اگر برتاؤ کریں گے اور بیٹی کے ساتھ اگر جیسا برتاؤ کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے زندگی کا بہت خوشگوار گزرتا ہے، اور زندگی کے اندر خوشگواری پیدا ہوتی ہے. اور ازدواجی زندگی کے اندر خوشگواریاں بالکل اللہ رب العزت اپنی طرف سے ڈال دیتے ہیں. یہ جو میاں بیوی کی محبت ہے یہ کسی انسان کی ڈالی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہی محبت کا انجیکشن انسان کے دل میں مارا. اللہ رب العزت نے خود کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ انہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور اس کے اندر محبت اور مودت کو میں نے ہی ڈالا ہے. کسی دوسرے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ بیوی کے دل کے اندر محبت ڈال دے. بیوی کے دل کے اندر یا شوہر کے دل کے اندر جو محبت آئی ہے، یہ محبت یہ اللہ رب العزت کی ڈالی ہوئی ہے. دیکھیے انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہش اس سے پوری نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے دو لفظ استعمال کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ رب العزت نے تم دونوں کے درمیان
محبت بھی پیدا کی ہے اور مودت اور رحمت بھی پیدا کی ہے۔ دیکھیے انسان جب تک اس کے جسم میں طاقت رہتی ہے، جب تک وہ اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی طبیعت ان چیزوں سے اچاٹ ہو جاتی ہے، اس کی جنس یعنی جنسی خواہش کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا اس کی، یہ کہہ لیجئے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اب بیوی سے جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس رشتے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، قائم رکھے ہوئے ہیں۔ انسان اس رشتے کو توڑتا نہیں ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کا بھی مادہ پیدا کر دیا ہے، شوہر کے دل میں بھی رحمت ہے، اور حالانکہ کوئی کچھ پورا نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن رحمت کے مادے کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ زندگی کی گاڑی کو موت تک پار کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات آخری دوستو عرض کرنا ہے، دیکھیے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ ابھی ایک صاحب جو ہے کہنے لگے کہ بنگال کے ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے نکاح جو ہے سنت کے مطابق کرنی ہے۔ میں نے کہا تم نکاح سنت کے مطابق کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس واسطے کہ تمہارے یہاں اتنی رسم و رواج ہے، تم ان رسم و رواج کو ختم نہیں کر پاؤ گے، اتنی زیادہ تم نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر تم اس نکاح یعنی سنت کے مطابق کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے ہو اور نہیں کر پاتے۔ جو چیز بولے نہیں کرنا ہے، اب گئے نکاح پڑھانے کے لیے، پتہ چلا کہ ہم غیر محرم ہیں، لڑکی کے سامنے جائیں گے، میں بولا سنت کے مطابق نکاح کیا آپ نے، میں بولا نا تم سنت کے مطابق کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ جب تک تم ان پابندیوں کو، ان رسم و رواج کو نہیں ہٹاؤ گے، سنت کے مطابق نکاح نہیں ہو سکتا تمہارا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ لڑکی کے سامنے گواہ جو بھی رہے گا وہ غیر محرم نہیں رہے گا، محرم ہونا چاہیے، محرم۔ یہ گواہ میں کنفیوز ہو جاتے، گواہ یہاں بھی مولانا وہاں بھی گواہ۔ دیکھیے جو دو گواہ ضروری ہے نا، آپ پھر سے سن لیجئے، دو گواہ جو ضروری ہے وہ جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے، جس مجلس میں خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کہہ لیجیے جس مجلس میں خطبہ پڑھا جا رہا ہے وہاں دو گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، دو مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے بس۔ لیکن جب لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے جائیں تو جو بھی وکیل اس کا ہوگا وہ تو غیر محرم ہوگا ہی، ایک محرم ہوگا یا ولی ہوگا اس کا، پلس جو دو گواہ لڑکی کی مطلب سن رہے ہیں یا نوٹ کر رہے ہیں کہ خاموش ہے یا کچھ کیا جواب دے رہی ہے، اس کے لیے دو گواہ جو محرم ہونا چاہیے، ان گواہوں کا اس مجلس کے گواہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لڑکی کے گواہ میں جو دو گواہ تھے وہ اسی مجلس میں آنا چاہیے، جو نکاح ہو رہا وہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو دو گواہ یہاں فکس کر رکھے پہلے سے کہ بھائی یہ دو گواہ رہیں گے، وہ دو گواہ آپ مجلس میں بلا لیجیے۔ اس لیے اس کا خاص طور سے دھیان دیں کہ جب بھی لڑکی سے آپ نکاح کی اجازت لیں تو پہلی بات تو یہ باپ کو اجازت لینی چاہیے، اگر باپ نہیں ہے تو کسی کو وکیل بنائے، وکیل وہی بنے گا جو محرم ہوگا، جیسے چچا ہے یا کوئی اور جو اس کا محرم رشتہ دار ہے، جو وکیل محرم ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ محرم وکیل جو ہے نکاح کی اجازت لے گا، اور وہاں جو دو گواہ موجود رہیں گے وہ اس لڑکی کے محرم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔